صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں ہمارے لیے جو ہے وہ واضح ہوا۔ اچھا جی، اگر حج اور عمرہ اکٹھا کرنے والا قربانی نہیں کر پاتا تو اسے حج کے دوران 3 روزے رکھنے چاہیے۔ مثلا ہوتا ہے نا کہ ایک کے پاس انسان کے پاس زیادہ راج صرف اس کا ہے حج کا ہی ہے، یعنی مکہ اور مدینہ میں سفر کا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ قربانی کر سکے، تو وہ اس کے لیے کیا کرے؟ اس کے لیے وہ 3 روزے حج کے دوران رکھے گا۔ 3 روزے حج کے دوران رکھنے چاہیے۔ جب وطن واپس پہنچے، اپنے گھر لوٹ آئے تو 7 روزے واپس آ کر رکھے۔ گویا کہ قربانی نہ کرنے کی وجہ سے 10 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اسے حدیث میں حج قران کہا گیا ہے۔ حج تمتع ان لوگوں کو کرنے کی اجازت ہے جو حرم کی حدود میں رہنے والے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر حج قران اور حج تمتع جو ہے واضح ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، حج تمتع یا حج تمتع ان لوگوں کو کرنے کی اجازت ہے جو حرم کی حدود میں رہنے والے نہ ہوں، کیونکہ انہیں حج کے لیے دور سے آنا پڑتا ہے۔ حرم میں رہنے والوں کو اس کی اجازت نہیں۔ شاید اس کا فلسفہ یہ ہے کہ بیت اللہ کی رونق ہر حال میں روز افزوں رہے۔ تمتع سے مراد حج اور عمرہ اکٹھا کرنا ہے۔ آیت کے آخر میں یہ انتباہ کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر حج اور عمرہ میں افراط و تفریط، خود ساختہ رسومات اور شرک کی آمیزش ترک کر دو، ورنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ سخت ترین گرفت کرنے والا ہے، اور اس کی گرفت اور عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس آیت میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حج اور عمرہ کے مناسک پورے کرنے چاہیے۔ نمبر 2، محصور ہو جانے کی صورت میں، یعنی کسی وجہ سے آپ ایک ہی جگہ پر رک گئے ہیں، آگے نہیں جا سکتے، تو اس کی صورت میں قربانیاں مکہ بھیج دی جائیں۔ نمبر 3، قربانی سے پہلے سر نہ منڈوایا جائے۔ نمبر 4، تکلیف کے باعث سر منڈوانا پڑے تو 3 روزے یا 6 آدمی کو کھانا کھلانا یا جانور ذبح کرنا چاہیے۔ نمبر 5، حج اور عمرہ اکٹھے کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 6، حج تمتع میں قربانی نہ کرنے والا 3 روزے حج کے دوران اور 7 واپسی پر رکھے گا۔ ٹھیک ہے، جو حرم حدود میں نہیں رہتے، حج تمتع ان کے لیے ہے، وہ 3 روزے رکھیں گے اور واپس اپنے وطن جا کر 7 روزے رکھیں گے۔ نمبر 7، حدود حرم کے اندر رہنے والوں کو حج تمتع کی اجازت نہیں ہے، وہ حج قران کریں گے۔ نمبر 8، ہر دم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، وہ سخت عذاب والا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے بیت اللہ کا حج، تفسیر قرآن سے۔ لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہیں ہوں، سوار ہو کر چلے آئیں۔ سورہ حج آیت نمبر 27۔ نمبر 2، لوگوں پر خدا کا حق ہے، جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے۔ سورہ آل عمران 97۔ نمبر 3، حج کے مہینے معلوم ہے تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، اپنی بیویوں سے، یعنی کہ مباشرت جس کو کہتے ہیں، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہے، اور زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ۔ زیادہ راہ مطلب سفر کا خرچہ، کیونکہ بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197، جو ہم آگے پڑھیں گے۔ نمبر 4، تمہارے لیے دریا کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے جنگل کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 96۔ اور نمبر 5 ہے تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں اور قربانی کے ایام میں چہار پایان مویشی جو اللہ نے ان کو دیے ان پر اللہ کا نام لے۔ اس میں تم بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور بیت اللہ کا طواف کریں۔ سورہ حج آیت نمبر 28 اور 29۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 196۔ الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں جی آیت نمبر 197۔ دیکھی پہلے ہم نے، 197 کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ الحج حج، اشہر مہینے، معلومات معلوم کیے ہوئے، مقرر کیے گئے، فپس من جو جس نے فردا لازم کر لیا، فیہن ان میں، حج فپس لا نہیں، رفسا پردہ ہو، وا اور لا نہیں، فسوق کو گالی دے، وا اور لا نہیں، جدالا جھگڑا، فی الحج حج میں، وا اور ما جو تفعلوا تم کرو گے، من سے، خیر نیکی، یعلمہ اسے جانتا ہے، اللہ، وتزودوا اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو، فپس ان بے شک خیرہ بہتر، زاد التقوی زیادہ راہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، وا اور اتقونی مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ اب اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ حج کے مہینے متعین ہیں، اس لیے جو شخص اس میں حج کا ارادہ رکھتا ہو وہ نہ شہوت کی باتیں کرے، نہ گناہ کرے اور نہ لڑائی جھگڑے کرے۔ تم جو نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے،
اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو. سب سے بہتر زادرہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے. اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو. اب اس کا کنیکشن دیکھتے ہیں ہم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج کے مہینے ایک ہی چلے آ رہے ہیں، جنہیں ہر دور کے ہزاروں لاکھوں اور ان کی وساطت سے نسل در نسل کروڑوں لوگ جانتے ہیں. اتنی عظیم الشان اور مسلسل ہونے والی عبادت کے مہینے بتلانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، البتہ حدیث میں ان کی وضاحت موجود ہے. یہ ایام یکم شوال، ذی الحج، ذی العقد اور ذی الحج کی 10 تاریخ تک ہے. اس کے بارے میں جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حج کے مہینے شوال، ذی العقد اور ذی الحج کے 10 دن ہیں. اس حدیث میں 10 ذی الحجہ ایام حج قرار دیے گئے ہیں. اس سے مراد ہے کہ حج 10 ذی الحجہ کے بعد نہیں ہو سکتا. حج کرنے والا انہی ایام میں احرام باندھے گا. اگر اس سے پہلے وہ حج کا سفر کرے تو احرام نہیں باندھ سکتا. البتہ دور دراز علاقے کے رہنے والے لوگ ذرائع آمد و رفت سست رفتار یا کم ہونے کی بنا پر حج کے لیے پہلے بھی سفر کا آغاز کر سکتے ہیں. جس طرح آج سے 80 سال پہلے لوگ پیدل حج کے لیے جایا کرتے تھے. طوالت سفر کی وجہ سے وہ شوال سے پہلے ہی اپنے سفر کا آغاز کرتے. اس طرح حج کے لیے 6 سے 8 مہینے لگ جاتے. ایسے حالات میں حج کے مہینوں سے پہلے سفر شروع کیا جاتا. تاہم ہر شخص احرام یکم شوال سے باندھے گا اور میقات پر پہنچ کر احرام کی پابندیاں شروع ہوں گی. عمرہ کے لیے کوئی دن اور مہینہ مقرر نہیں. آدمی جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے. یہاں حج کی فرضیت سے مراد اس کی ادائیگی ہے، کیونکہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ حج 3 ہجری آل عمران کی آیت نمبر 97 کے نزول کے وقت فرض ہوا تھا، جبکہ یہ آیات 6 ہجری صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئیں. اس فرمان میں حج کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ حج میں 3 کاموں سے سختی سے پرہیز کیا جائے. اس موقع پر اجتناب اور احتیاط کے باوجود مرد و زن کا ایک ہی وقت اور ایک ہی مقام پر مناسک حج ادا کرنے سے لا محالہ کچھ نہ کچھ اختلاط پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مختلف ممالک کے متفرق مزاج لوگوں کا جذبہ شوق کے عالم میں اکٹھے ہو کر نیکی اور خیر کے کام میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنے کی وجہ سے مزاج میں تیزی اور مستعدی پیدا ہونا فطری بات ہے، جس کی وجہ سے باہم تصادم کے خطرہ کا امکان ہو سکتا ہے. اس لیے خصوصی طور پر حکم دے دیا گیا کہ اللہ کے حضور حج کے احکام بجا لاتے ہوئے بیوی سے شہوانی باتیں اور حرکات اور فسق و فجور اور جنگ و جدال سے مکمل پرہیز کیا جائے، اجتناب کیا جائے. اللہ مسلمانوں کی اطاعت شعاری ملاحظہ فرمائیں کہ صدیوں سے یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے، جس میں بوڑھے جوان، شاہ و گدا، کالے گورے اور مرد و زن موجود ہوتے ہیں. سفر کی صعوبتوں اور دیگر مشکلات کے باوجود مسلمان ایسی سنجیدگی اور جذبہ عبادت کے ساتھ فریضہ حج ادا کرتے ہیں کہ غیر مسلم دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں. یہاں یہ بھی حکم ہوا ہے کہ حج کے دوران زیادہ راہ لے لیا کرو، کیونکہ کچھ لوگ خاص کر یمن کے رہنے والے اس غرض سے سفر کا خرچ نہیں لیتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر میں حاضری دینے جا رہے ہیں، وہی ہمارے لیے اسباب مہیا کرے گا. ہمیں وسائل لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وسائل لینا توکل اور تقوی کے خلاف ہے. اس پر حکم ہوا کہ ادھر ادھر سے مانگنے اور جھانکنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل کو بروے کار لاؤ. دوسرے کی طرف جھانکنے سے بہتر ہے کہ زیادہ راہ ساتھ لیا جائے. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پرہیز کرنا اور گناہوں سے بچنا ہی تقوی ہے. یہی عقل مندی کا تقاضا اور صاحب دانش لوگوں کا وتیرہ ہونا چاہیے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ ترمذی شریف کی جو ہے وہ روایت ہے کہ میں اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اسے چھوڑ دوں اور توکل کروں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو باندھو اور توکل کرو. یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کے حکموں کے پر عمل کرنا ہے، اللہ پر بہترین جو ہے وہ بھروسہ کرنا ہے اور مکمل بھروسہ کرنا اور توکل کرنا. لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے توکل کا کہ آپ اپنی جو بکریاں ہیں شیر کے آگے ڈال دیں اور کہیں کہ اللہ پہ توکل کیا، شیر نہیں کھائے گا، میری بکریوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں. اور آپ گھوڑے کو ویسے چھوڑیں گے اور کہیں گے اللہ پہ توکل کیا، یہ کہیں نہیں جائے گا. نہیں، اسے باندھے اور توکل کرے. اسی طرح سے شیر سے بچائیں بکریوں کو اور توکل کرے. توکل آپ کا اللہ پہ ہونا چاہیے. مسائل ہیں اس کے. نمبر 1، شوال، ذی العقد اور 10 ذی الحجہ تک حج کے مہینے اور ایام ہیں. شوال سے کیوں ہے کہ پہلے حج جو تھا وہ 6 سے 8 مہینوں میں ہوتا تھا اور لوگ اپنے گھروں سے شوال کے مہینے میں یا اس سے پہلے نکلتے تھے. سفر کی جو لمبائی ہے اس کو دیکھتے تھے کہ ہم کتنے عرصے میں پہنچیں گے مکہ میں، تو اس لیے شوال کے مہینوں میں موسٹلی قافلے نکلتے تھے اکٹھے ہو کر، اور وہ پیدل سفر کرتے تھے اور پھر اپنے مقصد تک، مقام تک پہنچتے تھے، منزل تک پہنچتے تھے حج کے لیے. اور واپسی پہ بھی اسی طرح سفر ہوتا تھا. 3 مہینے، 2.5 مہینے، 2 مہینے سفر ہوتا تھا. نمبر 2، حج میں بیوی سے شہوانی باتیں، فسق و فجور اور لوگوں سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. نمبر 3، حج کے لیے زیادہ راہ لینا ضروری ہے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہی دانش مندی ہے.
یہ ہماری آیت نمبر 197.